کیسر بھائی جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آ گیا ہوں، میں نے اپنا انٹرنیٹ ریسیٹ کیا تھا ابھی. جی ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں. نہیں سر، ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہو گئی. ابھی درمیان میں وقفہ اتنا آ گیا ہے کہ اگر وہ وقفہ جب سنتے ہیں تو میں خود جب سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریکارڈنگ اب نہیں ہوئی. نہیں، ریکارڈنگ اس وقت میں شروع نہیں ہوئی تھی، ریکارڈنگ اب شروع ہوئی. ریکارڈنگ سر شروع ہی اب ہوئی ہے جب آپ نے مجھے جی 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 بالکل. نہیں، اس سے پہلے جو خالی جگہ آ گئی ہے نا، اس وہ سے نہیں آئے پتہ گی. یہ چلتا ہے کہ ریکارڈنگ شاید نہیں ہوئی. نہیں اس اب سے وہ پہلے ریکارڈنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی. شروع نہیں ہوئی سر، شروع ہی اب ہوئی ہے ریکارڈنگ. اچھا چلے جی. آپ بری نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی پیارے ساتھیوں اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، یہ جو چیز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نا، اگر آپ ڈسٹارشن دیکھ لیں اس لیے کے بعد میں پھر اہم موضوع آنا ہے. جی تو اس میں گزارش یہ ہے کہ لفظ یہ جو آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ جو لفظ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس نے پورے کا پورا ایک فرقہ بنا دیا ہے. ایک فرقہ کیا بنا دیا ہے، بلکہ ہم کنفیوژن میں ہیں. جی بالکل میرے ساتھ باقی ساتھی نہیں بول رہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. وسیلہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کنفیوژن میں نہیں ہیں تو ہم ایک ایسی نہج پر چل رہے ہیں جو شاید میرے اپنے علم کے مطابق جتنا اللہ نے مجھے دیا، اور آیات کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جیسے وہاں نور و کتاب مبین آیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ وہاں ہم محکم آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جہاں کنفیوژن ہے. تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ تھوڑی کنفیوژن ہے، دوسری جگہ پہ جو آیت ہے وہ بالکل واضح ہے، اور قرآن مجید کی کوئی آیت بھی دوسری آیت کا ضد نہیں ہے. کیوں جی، یہ ایمان ہے؟ بالکل جی ایسا ہی ہے، بالکل ہے. تو لہذا اگر دوسری جگہ پہ چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس کی چھوٹی سی پکار کا بھی جواب فوراً دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہ واضح ہے چیز، واضح ہے چیز، بالکل واضح جی روزے روشن بالکل کی طرح واضح ہے سر. اگر بالکل روز روشن کی طرف واضح ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز لانے کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ وہی چیز ہے کہ چونکہ اب میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں کسی کو اس کے ساتھ ملانے نہیں لگا. یہود و نصارہ کی طرف انہوں نے کہا تھا نانو ابن اللہ واحباؤہ، اور انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اور انہوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ. ایسا ہے تو وہاں ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ تو کافر ہوئے. کافر کہتے ہیں، بالکل کافر کہتے ہیں جی. اور پھر یہ ہے کہ وہ کیوں انہوں نے کیا، وہ اس وجہ سے کہ محبت کے اندر آ کے ایک غلو کر لیا کہ جو اصل مقام تھا اس کا اس سے زیادہ آگے چلے گئے کہ بھئی عزت و تکریم تو ہے
اور اس کے آگے چلے جاتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ کو, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وہ ساتھی نے, ہمارے مسعود صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ سوئی قصہ مختصر. جی, کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگی میں بڑا کو ہے تو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ہم انتہائی لجاجت کے ساتھ ڈرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہم اس کے اوپر چلے جائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ بھئی آپ کو میں نے تو نہیں بتایا تھا اور آپ نے سیکھا نہیں. آج میں نے کم از کم 10 علماء تفسیر قرطبی, غازی, اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ, پھر اور بہت سارے, میرا خیال ہے کہ 10 کے قریب ہوں گے, میں نے اس لفظ پہ پڑھا, اور مجھے عربی میں اس کا معنی ڈکشنری میں سے بھی ملا. الوسیلہ کا ترجمہ ملا قرب یا قربت. کیا ملا؟ قربت. ہاں جی, قربت, قرب اللہ تعالی کا, یہ ملا. اب ہے کیا ہے چیز وہ کہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ممبر رسول پر, تو وہاں ہم جب نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ ساتھی کہہ رہا ہے یہ لغات کو بھی جانتا ہے اور یہ ڈکشنری کو بھی پڑھا ہوا ہے, مدرسے کے اندر اس نے 8 سال لگائے ہوئے ہیں, لہذا یہ بہتر ہے. کیوں جی, ایسا ہے؟ جی جی تو ایسا ہے نہیں, یہ یقین جانیں. اس وجہ سے کہ عربی جو ہے سب سے بڑی گرامر عربی کی ہے پوری دنیا کے اندر, اور سب سے زیادہ آسان عربی ہے. اب ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں وسیلہ, تو وسیلہ کا مطلب توسل کرتے ہیں کہ کسی کے جو اگلا بندہ ہے جس سے ہم نے کام کروانا ہے اس تک میری تو پہنچ نہیں ہے, لہذا درمیان میں ایک وسیلہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ میری یہ بات آگے پہنچا دیں اور میرا یہ کام ہو جائے. کیوں جی, ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل. میں جہاں غلط ہوں وہاں مجھے بتانا ہے آپ. پہلی چیز, اچھا یہ تو پاکستان کا وسیلہ ہو گیا, پاکستان کا وسیلہ ہو گیا. لیکن جب عربی زبان کے اندر جب عربی لغت کو دیکھتے ہیں تو کسی ایک جگہ پہ بھی یہ معنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ اور ہیں, ہمارے الفاظ اور ہیں. ہمارے ہاں غلط العام کے اندر یہ تو بلکہ وا سواد لام بھی نہیں ہے, یہ واو سین یہ لام ہے, وسیلہ, وسیلہ. جی, تو اس کے معنی جو عربی کے اندر ہے وہ ہے قرب کے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مبارکہ بڑے احترام سے سنیں اور میں سناؤں اور اس کے اندر غلطی نہ ہو, میں مفہوم بتا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی, اذان سنی, اور اذان سننے کے بعد وہ الفاظ ساتھ دہرائے, پھر درمیان میں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آیا, اور اس نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا لا باللہ. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد حدیث میں حکم ہے باقاعدہ, التجا تو میں نہیں کہوں گا, اللہ پاک کا حکم ہے. جی, وہ کیا ہے کہ تم میرے لیے مقام وسیلہ حاصل کرنے کی دعا کرو, اور بتایا یہ کہ عرش کے سب سے زیادہ قریب وسیلہ لفظ, وسیلہ اس کو کہتے بھی ہیں کہ عرش میں ایک جگہ ہے, عرش کے نزدیک ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ, اور پوری کی پوری جو انسانیت ہے اس کے اندر صرف ایک شخص کو دیا جائے گا وہ وسیلہ. کیا میں نے کہا؟ صرف ایک نبی کو شخص جو ہے اس کو وسیلہ دیا جائے گا. ہاں جی, نبی بھی نہیں وہاں, نہ وہاں لکھا ہے ایک شخص.
ایک شخص کو وسیلہ کے مقام دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، تو تم میرے لیے اس مقام وسیلہ کے لیے دعا کیا کرو۔ سمجھ آئی؟ اللہ کا نبی جی، اور جس نے یہ کی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اب میں جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ذہن میں وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی لیے ہم پڑھتے ہیں آج جو میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخر حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ ہاں جی، یہ دوسری حدیث ہے جی، بالکل، کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو بھائیو جی بالکل، انہوں نے کہا حلت، حلال ہو گئی جی، تو انشاءاللہ شفاعت ہو گئی۔ اچھا، یہ حدیث شکریہ پروفیسر صاحب، مطلب وہ حدیثیں چونکہ اس لحاظ سے مختلف ہیں، آپ نے ایک حدیث بتائی، دوسری حدیث میں نے بتائی، تو ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اللہ جو تو تمام دعوت اذان، اس اذان کا اور قائم ہونے والی نماز کا رب ہے۔ اب بریکٹ میں ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں کیا؟ آتی محمد نل وسیلتا، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، الفضیلتا اور فضیلت عطا فرما، وَبَعَثْهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر سرفراز فرمانا، نِلَّذِي وَعَدتَّہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ آگے کچھ چیزیں ہیں ایسا کہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، لیکن جو اصل جو وہ ہے وہ یہاں تک ہے۔ آگے اگر جو بھی حدیثوں میں ملتا ہے اس کو انکار نہ کیجیے گا، اس کو پوری دل جمعے کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو یہ ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اگر ایک بات کا میں اگر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی حدیث سنائی اور آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ ایک اور حدیث بھی ہے جس کے ساتھ اس دعا کا تعلق ہے، اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو، کیونکہ سارے دوست بیٹھے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ اذان کے بعد پہلے درود پڑھنا ہے اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ بھی ہے، بالکل آج ہی میں نے پڑھی وہ حدیث، بالکل ہے جی، درود پڑھو، لیکن اس کے ساتھ آگے ہے کہ اگر تم درود پڑھو گے تو تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی ساتھ، مطلب وہ ہے 10 نیکیاں۔ لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وسیلہ کو اپنی اردو زبان میں نہ لیں، قرب الہی اردو زبان میں نہ لیں، یہ قرب الہی کا ہے مسئلہ جی۔ اور مقام وسیلہ کو بھی مقام وسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا عرش ہے اس سے قریب ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مقام وسیلہ ہے۔ جی مصعب صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وسیلہ جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے جی، یہی ہم نے کہا کہ جو عرش اس کے نیچے جنت کے اندر مقام وسیلہ ہے، ایک شخص کو دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی دی جائے گی، لیکن تم میرے لیے دعا کرو کہ وہ مقام وسیلہ مجھے ملیں، اور اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی وہ جو بتائی تھی یہ چیز کہ میری شفاعت ان پر حلال ہو جائے گی، تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اقامت سے پہلے 4 جگہ ہیں جہاں قبولیت کی دعا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ والی چیز
کہ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اقامت تک وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اب پڑھیں جی آگے۔ جی سر، جزاک ہاں اللہ۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ محبت کے اندر آ کے ہم صرف یہ کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، یا کوئی بزرگ جو ہیں وہ وسیلہ ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ جن کو ظاہری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑا قریب پہنچا ہوا ہے وہ وسیلہ ہے۔ وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی سے دعا کروانا اور وہ زندہ ہو، کسی سے دعا کروانا اور وہ زندہ ہو۔ زندہ ہو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں حدیث آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو جانے کے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر وفات پا چکے تھے، روضہ مطہرہ کے اندر موجود، اور نماز جو قحط آ گیا تو اس قحط کے لیے دعا مانگنی تھی، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں اور باقی لوگ بھی موجود ہوں، تو کس سے دعا مانگنی چاہیے، منگوانی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی سے منگوانی چاہیے نا، لیکن کس سے منگوائی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نہایت لجاجت سے آپ کے سامنے، اصل میں جو روایات کے اندر چیزیں آ چکی ہوتی ہیں وہ انسان کو کھٹکتی ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہماری تربیت انہی لائنوں پر ہوئی ہوتی ہے، اور سچ وہ ہے جو میرے دماغ میں ہے۔ جی ایسا ہے بالکل جی نہیں، جی، لیکن اللہ کے اس نبی کو جب اس انہوں کو نے جماعت کرائی، اللہ کے ہاں جی نبی انہوں نے، وہ تو زندہ تھے، جی حضرت عباس زندہ تھے نا، انہوں نے ہی کروائی نا، نہیں انہوں اللہ نے کے ہی نبی کروائی، نہیں تھے نا، جی نبی بس ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ ہے جی بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ مسئلہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت ہاں جی فاروق اعظم کے دور کا یہ واقعہ ہے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرائی تھی قحط کے دور کرنے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو یا ایھا الذین آمنوا، کیسر بھائی؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جی اب میرا جی چاہ رہا ہے ڈائریکٹ اپنے سلیم بھائی جانے کو۔ سلیم بھائی تیار ہیں؟ سلیم صاحب آپ کا مائک آف ہے، ذرا دیکھ لیں۔ جی 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 ہاں جی۔ یا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بہت ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ جی اب میں آپ کی ایک گزارش کروں پارٹیسپیشن گا، ہو گئی۔ میں سر ایک گزارش کروں گا اپنے پیارے محترم عبدالحنان صاحب سے۔ سر آپ کے مائک سے ذرا شور آ رہا ہے، ذرا دیکھیے گا پلیز۔ ان کے یہاں تو بچہ بچی ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کدھر کٹ رہی ہے آواز سر، اچھا وہ کٹ رہی ہوگی۔ کٹ رہی ہے، آواز لیکن کٹ وہ کٹ کیا رہی ہے؟ نہیں، وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے قریب کوئی ایسی چیز ہے جس سے شور بن رہا ہے، کوئی مطلب آپ کے مائک سے آپ ذرا دیکھیے گا، اگر آپ کی طرف سے شور ہونا تو کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیا کرے اپنے مائک پلیز، ہاں جی بہت شکریہ۔ اچھا جی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، ڈاکٹر صاحب وابتغوا، اور تم تلاش کرو اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، اس اللہ کی طرف، الوسیلۃ، قرب، قرب، الوسیلۃ، قرب، قرب، اور اس اللہ کی طرف
قرب تلاش کرو۔ تلاش کرو۔ اب یہ قرب جو ہے یہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال حسنہ، یہ سارے کے سارے الوسیلہ میں سے آ جائیں گے۔ آپ کو وہ پتہ ہے کہ بھی 3 لوگ گئے اور انہوں نے جا کے بارش ہوئی، بعد میں ایک غار کے اندر جگہ پکڑ لی، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ جی پروفیسر صاحب آپ کو پتا ہوگا وہ ذرا انہوں نے بتائیں گے۔ کھانا بند ہو گیا تھا، اس کے اوپر پتھر آ گیا تھا۔ جی تو اس نیک موقع عمل پر پھر وہ دعا کی تھی تینوں نے، جس کی وجہ سے پھر وہ فیصلہ غار کا کیا۔ پتھر جو ہے وہ گیا تھا۔ ہاں جی، بس یہ ایک ساتھی جو کہوں نا تو وہی بولیں، اس لیے کہ ریکارڈنگ پھر کنفیوز ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ وہ اعمال کا وسیلہ تھا قرب حاصل کرنے کے لیے، اعمال۔ اب یہاں کیا ہے جی قرب حاصل کرو، یہاں یہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، امر کا صیغہ ہے وجاہدوا، اور اور اس جہاد کے کرو۔ اور جہاد کرو اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کے اس راستے کے راستے میں۔ اس کے راستے میں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاد کا بھی ہمارے ہاں آخری تصور جو ہے نا وہ جہاد کا تصور ہے ہمارے ذہن میں۔ ہمارے ذہن میں جہاد کا تصور یہ ہے کہ تلوار لو، توپ لو اور جا کے آرمی کے اندر جاؤ اور جا کے لوگوں کو کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد آپ کی وہ کوشش بھی ہے جو دو آدمیوں کے درمیان وہ مجاہدہ، جاہدو، اس سے نکلا ہے، اور اس کو مسلمان بنانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ بھی مجاہدہ ہے۔ جی میں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ چیزیں، یہ بھی مجاہدہ میں جہاد کے اندر آتی ہیں، اور وہ اس کی پیک ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ لعلکم تاکہ تاکہ تم تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ فلاح پا جاؤ۔ اچھا حنان بھائی کے لیے، حنان بھائی جی سر۔ اچھا آپ کے لیے یہ ہے کہ جو پورا قرآن مجید ہے اس کے جو الفاظ ویسے بتاتے ہیں 6666 ایسے بتاتے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں لائیں تو 8000 کچھ بنتے ہیں۔ ان میں سے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، جیسے لعلکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، واتقوا اللہ ہے، جی ان کو چھوڑ کے باقی صرف 2000 الفاظ بچتے ہیں۔ باقی کتنے بچتے ہیں؟ 2000۔ 2000، اور 2000 میں 70% ہماری زبان سے ملتے ہیں، ہماری زبان سے ملتے ہیں، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 30%۔ 30%۔ تو لہذا اہم چیز کیا ہے کہ یہ جو اپنا ہے نا جاہدو واتقو، یہ وزن یہ امر کے ہیں جمع کے لیے، جی تو یہ جو جمع کا صیغہ ہوگا تو اس میں جب بھی یہ آواز آئے گی جاہدو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جہاد کرو، واتقو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم ڈرو۔ ڈرو۔ جی بالکل۔ تو یہاں تک جی ہوا، یہ میں نے عبد الحنان بھائی کے لیے کہا، اور آپ نے سلیم بھائی کے لیے ترجمہ جی کریں ذرا یہاں تک، ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اس اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہو گیا جی یہ؟ ہاں جی۔ اچھا جی آگے آپ نے دوسرا پارہ جہاں ختم ہوا تھا وہاں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اگر کسی آدمی کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین بھی ہوگی اور وہ اس کو فدیہ کے طور پر دے گا تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، پڑھا تھا؟ جی بالکل یاد ہے؟ وہی جی بالکل یاد ہے۔ تو ملء الارض، وہی چیز آج دگنی حالت میں آ رہی ہے۔
وہ تو تھا نا کہ اگر زمین سونے سے بھری ہوئی ہو زمین، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہو اگر اگر ان لہم، ان کے لیے بے ہو شک بے شک کہ ان کے لیے ہو، بے شک ان کے لیے ہو ما فی الارض جمیعا، جی جو کچھ زمین میں ہے زمین میں سب جو کا کچھ سب ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، سب کا سب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے زمین میں سب کچھ ان کے لیے ہو، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مثلہ اس کی مثال، اتنا ہی، اور اتنا ہی اور معاہو اس کے ساتھ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ ہوگی سمجھ؟ جی ہاں جی کس کام کے لیے؟ لیفتدوا بِہِ من عذاب القیامہ، کیا مطلب ہے من عذاب القیامہ؟ عذاب یوم قیامت کے دن کے القیامہ، عذاب، عذاب یوم القیامہ، قیامت قیامت کے کے دن کے قیامت کے دن عذاب کا سے، عذاب، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اس کا لیفتدو، وہ فدیے کے طور پر دے دیں۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کسی آدمی نے جرم کیا ہوتا ہے جنگ کے اندر، وہ فدیہ دیتے ہیں تو وہ قیدی کیا ہو جاتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے۔ عذاب یہ تو ہو جنگ کا اصول اسلامی حکومت کا۔ اب قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ہو، اور اس کے ساتھ اس جتنا، میں مثلا کا مطلب جتنا کہہ رہا ہوں، مثل اس جتنا اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ فدیہ کے قیامت طور کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ کے طور پر دے دیں۔ جملہ ختم نہیں ہوا۔ ما تقبل منہم، مجہول صیغہ ہے جی، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب جی، یہ دونوں جگہ پہ پیش ہے تقبلا، جی تقبل، ہاں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے جی فدیہ چونکہ مؤنث ہوتا ہے، فدیہ یفتدو، فدیہ تا مربوطہ ہے، اس لیے اس کے لیے تقبل آیا منہم، ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک اور ان کے عذاب، لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی اپنے میں کہوں گا غلام سرور صاحب کو کہ ان الذین کفروا سے کریں۔ ان الذین کفروا لو ان بس اتنے لَأَنَّ کہ لَهُم، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، ما فی اگر الارض ان کے لیے ہو، جمیعا، ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ سب معہ، کا سب، سب کا سب، سب، ہاں، سب کا سب، اور وہ اتنا ہی، اور لیفتدوا اور بہ، ان کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، ان کی اور مثل کہہ لیتے ہیں جی، اور اس کے اور ساتھ اس کی مثل اور بھی ہو، یہ کہہ لیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، اور وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پر دے دیں، ما بہی، تقبل، اس کو اس بہی، کو اس کو فدیہ کے اس طور پر کو دے دیں، فدیہ کے طور پر دے دیں، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا،
وَلَهُمْ جی عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی بچائے اور اس دردناک آمین۔ عذاب سے پناہ مانگیں ہم بھی سب کو اللہ تعالیٰ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا جی، یریدون، اب یہ وہ ہیں یہود منافقین، یریدون ان یخرجوا من بلکہ قیامت کے دن یہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، بڑا آسان سا ترجمہ ہے، اور کون کریں گے؟ اپنے ہمارے پیارے ساتھی اکرم بھائی کریں گے؟ تیرے میں سلیم صاحب آپ کریں گے؟ اچھا بیٹا آپ کریں۔ یریدون یریدون وہ چاہیں گے، چاہیں گے، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں کہ وہ نکل جائیں، من الناری، آگ سے آگ سے، مسعود صاحب، ٹھیک ہے سر آگ من الناری، آگ سے، آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، جی، وما ہم نہیں وہ نہیں ہوں گے وہ، نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے نکلنے والے، منہا، ہا کی ضمیر کس اس طرف جا رہی ہے؟ نار کی طرف، آگ، نار اس کی طرف۔ آگ سے، اس آگ سے، اس آگ سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، مقیم اور ان نیا لفظ ہے بیٹا، قائم رہنے والا، اور ان کے لیے قائم اور رہنے ان والا عذاب ہے۔ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یار باقی ساتھی اپریشیٹ تو کرے نا اس کو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاء بہت اللہ اچھا۔ بہت خوبصورت ترجمہ اللہ کیا تعالیٰ جزاک خیر دے۔ جی آمین۔ آپ نے سلیم بھائی، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں وہ گے چاہیں گے، ان یخرجو اور یعنی کہ جنہوں نے نکال، فدیہ دینا وہ چاہیں گے کہ فدیہ دے دیا جائے اتنا ہاں زمین کا، اگر ہو ان کے پاس، جو کہ ممکن ہے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ تو ضرور نکلا چاہیں گے کہ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ وہ چاہیں گے اس کہ آگ سے، انہیں آگ سے نکال لیا جائے، نہیں نہ نکالنا نہیں، یہ نکالنا نہیں، یخرجو نہیں ہے، یخرجو ہے، یخرج وہ آگ سے نکلیں۔ نکلیں، وہ آگ سے نکلیں، وما جی، ہم بخارجین تین منہا، منہا، اور وہ اور نہیں نکالے جائیں گے، نکلیں گے، نہیں نکلنے نکلیں گے، والے ہوں گے، منہا، نہیں نکلیں اس آگ میں سے، اس آگ میں اس سے، آگ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اب جی حدود کی بات آ رہی ہے، 5 منٹ ہیں، ہم نے اس کا شروع کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو حدود میں آدمی چوری کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کی جو مقدار تھی چوری کی، وہ ایک ڈھال کی قیمت کے برابر تھی، اور ڈھال جو تھی وہ 13 درہم کی 15 درہم کی، ہاں ملتی تھی اس وقت عمومی طور پر۔ 15 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 3 ماشے اور کچھ سرسائی، 3.5 ماشے، یہ ایک چاندی ہو گئی۔ اگر اس طریقے سے دیکھیں تو 13 کو 3 سے ضرب دے کے اس کے اندر 7.5 اور ملا دیں، تو 52 بن گیا، جی 52 اینڈ ہاف چاندی۔ اگر اتنی ہے تو اس کے اوپر یہ حد آئے گی، وہ مانا جائے گا۔ دوسری چیز، اگر کوئی غلہ چھپا لیتا ہے، پھل چھپا لیتا ہے، یا کوئی اور چیزیں کر لیتا ہے پکا کے اندر، ان کے لیے اور چیزیں ہیں۔ تو وسارقو، سرقہ،
सरका अपनी जुबान का लफ्ज है, मेरा ख्याल है कुछ साथियों को आता होगा। सरका किसको कहते हैं? चोरी को। चोरी को। चोरी। सारिक किसको कहेंगे? चोरी करने वाला, चोरी करने वाला मर्द। बस सारिकतु, और चोरी करने वाली औरत। हाँ जी, चोरी करने वाला और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। फकताऊ, फकताऊ कता से निकला है, काट दो। तो काट दो। अब ये ज़हन में रखना है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था वो था कि अगर पहली दफा वो कत्ल करता है, चोरी करता है, तो उसका दायां हाथ काटा जाएगा। दूसरी दफा करता है तो फिर बायां हाथ काटा जाएगा। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा ऐदिया हुमा, हाथ तो एक ही है लेकिन सारिक और सारिका है, इस वजह से ऐदिया हुमा आया। तो हम करेंगे उनके हाथ, उन दोनों के हाथ, दोनों के हाथ काट दो जी। तो तर्जमा क्या होगा? वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, और चोरी करने वाले मर्द चोरी और करने चोरी वाला करने वाली मर्द और औरत चोरी करने के वाली हाथ, औरत उनके हाथ काट दो। उन दोनों के हाथ काट दो। हाँ जी, और ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। अल्लाह ताला अमन चाहता है, माल जान इज्जत। जज़ाउम बिमा कसबा, कसबा, ये जो अलिफ है ये किसकी तरफ निशानी देता है? दो तस्निया। दो ना जी, ना कसबा। मैं तस्निया। दोबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा ने हमारी बड़ी मदद की है इससे में। फ़अज़ल्लाहुम शैतानु अन्हा फ़कान, दोनों जो है औरत की जी, तरफ इशारा बिम्मा काना फी, वो दोनों थे। तो कसबा, उन दोनों ने कमाया। तो ऐदियहुमा जज़ाउम बिमा कसबा, ये सजा है उसकी जो उन्होंने कमाया, दोनों ने कमाया, जो उन दोनों ने कमाया। और क्या है जी? नकालन, पहले पढ़ चुके हैं हम, नकालन लिमा बैन यदैहि व खल्फा, इब्रत, नकालन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से इबरत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत गालिब और इंतहाई हिकमत वाला, हिकमत वाला। जी जरा जल्दी जल्दी युरीदूना से करें, हमारा मेरा ख्याल है ये खत्म हो जाएगा। युरीदूना अन यखरुजू मिनन नारी वहुम बिखारिजीन मिनहा, वो चाहेंगे कि वो आग से निकल जाएं और वो नहीं होंगे उस आग से निकलने वाले। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब होगा। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाले के दोनों के हाथ